ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیف نہیں اٹھائی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھانی پڑی۔ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ہمیشہ دھمکی دیتے رہے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو بھلا برا مت کہو ورنہ ہم تمہیں پریشان کر ڈالیں گے۔ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام مجلس میں کوئی بیان کرتے تو وہاں انہیں مارتے، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ وہاں بے ہوش ہو جاتے تھے اور ان کے لڑکے ان کو وہاں سے اٹھا لے جاتے تھے۔ ان کے جو دشمن تھے وہ مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کر جاتے تھے کہ کفر پر جمے رہنا، ہرگز اپنے باپ دادا کا دین سے نہ پھرنا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب پریشان ہو گئے تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی، بہت مضبوط کشتی، تختوں کے ہر جوڑ پر کیل کا تیل لگا دیا۔ اللہ ہی کے حکم سے شمشاد کے تختوں پر تابوت حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈیوں کے لیے بنوایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ہر قسم کے جانور جو زمین پر تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جمع کرا۔ انہوں نے ان چرندوں پرندوں اور درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی پہ چڑھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ 82 تھے، وہ لوگ بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ اب پوری طرح تیاری ہو گئی تب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، بھیانک عذاب آیا۔ تنور سے پھوارے کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش کا پانی الگ، پوری زمین میں پانی ہی پانی بھر اٹھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس پانی میں تیرنے لگی۔ کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے لیکن انہیں پناہ کہیں نہ ملی۔ کشتی پر سوار ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا تھا۔ پوچھا اب کیا کرو گے؟ بولا پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا۔ اسی بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبا دیا، وہ بچ نہ سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رحم آ گیا، دعا مانگی، خداوند یہ میرا بیٹا ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ حکم ہوا کہ اہل وہ ہے جس کے عمل بھلے ہوں، بد عمل نااہل ہے۔ 40 دن تک زوروں کی بارش ہوتی رہی، زمین کے اندر سے بھی پانی ابلتا رہا۔ کشتی پر سوار لوگوں کے علاوہ کوئی عمارت، انسان، باغ باغیچے کچھ بھی نہیں بچے۔ کشتی پر سوار لوگ بھی ڈر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کری۔ اس کے بعد کشتی پر جو لوگ تھے وہ بھی بہت پریشان ہو رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ طوفان رک گیا، پانی سب جو تھا وہ سب چلا گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے سے فرمایا جا اور پانی کی حالات معلوم کر کے جلدی آ۔ کوہ گیا لیکن مردار کھانے کے چکر میں جلدی لوٹ کر نہ آیا، وہ بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا، مردار کھانا اس کا مقدر ہو گیا۔ اس کے بعد کبوتر کو بھیجا گیا، وہ زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس ہوا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ پیڑوں کے سر پانی سے باہر آ چکے ہیں، اب کبوتر کو ہی پانی کی خبر لانے کے لیے روز بھیجا جانے لگا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی تو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کا دور ختم ہو گیا۔ کبوتر کے حق میں دعا کی کہ وہ سب کے لیے پیارا ہوگا،
لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں پہاڑی پر کشتی کو قرار دوں گا اور سب کشتی والوں کو اس پہاڑ پر اتاروں گا۔ آخرکار جودی پہاڑ پر کشتی رکی، وہیں سب اترے اور ایک گاؤں آباد کر دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد یہ گاؤں بھی وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گیا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس بچے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ 40 سال کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے سیریا، فارس کے جزیرے خراسان اور ایران کے علاقے کا نگراں شام کو بنایا اور پچھمی علاقے حبشہ اور سندھ حام کے ذمے کیے۔ چین، ترکستان وغیرہ یافس کے حوالے کیے۔ ایک دن جبریل اور اسرائیل نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، ایک لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے اس دنیا کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا، دھواں جیسا کہ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ سے نکل آئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بیمار ہوئے اور اسی میں انتقال فرمایا، بیٹوں نے آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ باپ کے مرنے کا غم بیٹوں پر بہت تھا۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، شیخ الانبیاء اور نبی اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہ سچے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے اور اس کی عبادت میں لگے رہتے۔ وہ دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔